غرضی کہیں بھی چلتی نہیں ہے. اور ہیومن ریلیشن شپ کی جو کور ہے, عجیب بات ہے, وہ دینے میں ہے. اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم نے اس کو سمجھا نہیں. آپ یہ دیکھیے, اللہ نے ایک عورت کا درجہ بہت بلند رکھا ہے اس کائنات میں, اس دنیا میں. اگر محبت کی کوئی وجہ ہے تو وہ عورت ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, ہم عورتیں اس کو محسوس نہیں کرتی ہیں. بانڈنگ اور سیمنٹنگ جو ہے نا, یہ خواتین کرتی ہیں. اللہ نے ان کے اندر یہ رکھا, مردوں کو نہیں دیا. دیکھ لیجیے اتنی خصوصیات دے کہ یہ نہیں دیا. سائنٹیفکلی آکسیٹوسن کی ویلیو زیادہ خواتین میں, اٹس کمنگ فرام دیئر. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں, ماں جب بنتی ہیں, ماں بننے سے پہلے کسی خاتون کو پتہ ہی نہیں ہوتا, صرف لینے کا ہوتا ہے. مل جائے مجھے یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, ابا بھی پیار کریں, امی بھی پیار کریں, بھائی بھی کر دیں, اہمیت دیں, وغیرہ وغیرہ. اب ماں بنتے ہی جیسے ہی مطلب گیونگ پوزیشن میں آتا ہے. مجھے تو ماں بن کے احساس ہوا, اللہ محبت دینا اتنا بڑا کام ہے. سبحان اللہ. جو خوشی, جو اطمینان, اور جو مجھے وہ آنر ملا اپنے جس کو میں نے فیل کیا, جی, that was the giving the love. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیے یہ اب اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں, انبیاء کو لے آئیے, صحیح, انبیاء دیتے ہیں, ریفارمرز کو لیتے آئے وہ دیتے ہیں. جو دینے والا بیٹھا ہے اس کی ایفرٹ کی قیمت لگائی جا ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی دنیا میں بدلہ دے نہ دے, اس کی اتنی بڑی یہ ایڈکشن ہے, خیر کرنا اور نیکی کرنا اور کسی کے لیے سیکریفائز کرنا, کہ لوگ پاگلوں اور بیوقوفوں کی طرح کیے جاتے ہیں. یہ عبدالستاریدی اور اس طرح کے لوگوں کو کیا تھا, کون سا ان کے اندر وہ کیمیکل کی ایکسیس ہو گئی تھی, لیکن they kept doing it. لیکن آنٹی ایک بندہ کتنا دے, یعنی کیا ایک بندے پہ ہی ذمہ داری کہ وہ بس گیو کرتا رہے, کمپرومائز کرتا رہے, دوسرے کے لیے کرتا رہے, اگلا کوئی انپٹ نہیں دے رہا, اگلا اس کو وہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر میں بات کروں, یا چلیں ان لاز کی بات کروں کہ لیٹ سے بہو تھینک لیس ہے یا ان لاز تھینک لیس ہے, تو کتنی حد تک مطلب دین کیا رہنمائی فرماتا ہے, کتنا بچھو, کتنا کرو, کتنا گیو کرو؟ ہاں بالکل. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ان لاز اور ناٹ ان لاز, سگے ماں باپ کو لے آئیے, صحیح, ویدر وی آر ولنگ ٹو میک اٹ ورکنگ اور ناٹ. ہمیں سولوشن چاہیے, بالکل ٹھیک, یا کھینچا تانی چاہیے. مصیبت ساری یہ ہے, ہم کہتے ہیں, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو دینے میں خوشی والی بات تھی نا, ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو دے, میں قیمت نہ دوں. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہم خود غرضی چلا جاتے ہیں. تو یہ جو خود غرضی چلا جانے کے ساتھ ایک دم وہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ سین اپسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ اب پریشرائز کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, whatever way. ٹھیک ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسرے سے اس کا بیسٹ لیا جائے, اس کو تنگ کر کے. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, انسانی فطرت دب نہیں سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید عورتیں ڈھل جائیں گی, عورتیں سمجھتی ہیں ہم قابو کر لیں گے. کوئی کسی کو قابو نہیں کر سکتا. اور میں آپ یہ بات کہوں گی کہ جب ہم اس وار میں, اس بیٹل میں داخل ہو جاتے ہیں, بوتھ آر ڈیسٹائنڈ ٹو لوز. ہمیں پتہ ہے نا, ریلیشن شپ کی وار میں جو جیتتا ہے وہ ہمیشہ ہارتا ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں تک ہم سارے کلیئر ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے نا, ساس بھی چاہ رہی ہوتی ہے, بہو بھی چاہ رہی ہوتی ہے, شوہر بھی چاہ رہا ہوتا ہے, بیوی بھی چاہ رہی ہوتی ہے, جتنا چاہیں برا آپ لے آئیں. سیاست دانوں کو پکڑ لیں, سیاست دان دونوں یہاں تک کلیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہم سالوشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کے بعد کون سی چیز گڑبڑ کرتی ہے, بتائیے ذرا. بالکل ٹھیک. یعنی ایک بندہ اگر چاہتا ہی نہیں تو بڑا مشکل ہے اس کے ساتھ چلنا یا گیو کرتے رہنا. تو آئی تھنک کہ دا کی از کنورسیشن. وی شوڈ اسٹارٹ اے کنورسیشن. اس کو کیسے انیشیٹ کیا جائے, ایشوز کو ڈیل کرنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سم ٹائم کمیونیکیشن اور کنورسیشن جب فائدہ نہیں دیتی جب اگلا سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے. اور نارملی یہ ہوتا ہے جس کو جس وقت ہاتھ میں پڑی مل رہی ہوتی ہے نا, پاور ملی ہوتی ہے, اس وقت کوئی بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے, سننے کے موڈ میں ہم اس دن آتے ہیں جس دن ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, مگر اس دن سننے کا فائدہ نہیں ہوتا.